بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا حاتم طائی کی سخاوت کے متعلق۔ تاریخ میں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جس کی سخاوت کی مثال لوگ آج بھی دیتے نہیں تھے۔ عرب میں اسلام سے پہلے برائیاں ہی برائیاں تھی۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن میں ایک حاتم طائی بھی تھا۔ حاتم طائی کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے حاتم طائی کی سخاوت ایک ضرب المثل ہے۔ حاتم طائی کا پورا نام حاتم ابن عبداللہ ابن سعد ابن طائی تھا۔ ان کی والدہ ایک دولت مند اور ایک سخی خاتون تھی، جبکہ ان کے دادا کو اسی جنون سخاوت پسند نہ تھی۔ حاتم کے دادا نے اونٹوں کی نگرانی ان کے ذمہ لگائی، لیکن حاتم طائی ایک ہی دن میں 300 کے قریب اونٹوں کو غریبوں میں تقسیم کر کے گھر آ گیا۔ اسی وجہ سے کہ بعد ان کے دادا نے حاتم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حاتم طائی نے کہا ہے کہ میں تنگ دستی کی حالت میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کی حالت میں لوگوں سے مل جل کر کرتا ہوں۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا تھا، جبکہ وہ جنگ کرتا تھا تو غالب آ جاتا تھا۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حاتم طائی ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ حاتم نے یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرت سے نکاح کیا۔ یمن کا بادشاہ سخاوت میں بہت مشہور تھا۔ وہ اتنا سخی تھا، اس کی سخاوت کی وجہ سے اسے بخشش کا بادل بھی کہا جاتا ہے، مگر وہ حسد کی بیماری میں مبتلا تھا۔ وہ حاتم طائی سے بہت حسد کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ حاتم طائی کی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ بادشاہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس مال و دولت ہے جو حاتم کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ سخی کیسے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ اکثر کہا کرتا کہ خالی جیب سخاوت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی سخاوت کو دکھانے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں بادشاہ نے ہر غریب شخص کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس نے اتنی دریا دلی دکھائی، سب لوگ حیران ہو گئے۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ بادشاہ حاتم سے جلتا ہے، تو کسی نے دعوت میں حاتم کا ذکر چھیڑ دیا۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ ہے لوگ اسے نہیں بول سکتے، تو اس نے حاتم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا۔ بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی جس کا نام عادل تھا اس کام کے لیے آمادہ کیا اور کہا، حاتم کا سر کاٹ کر لاؤ، تمہیں ہیرے اور جواہرات انعام میں دوں گا اور تمہیں سپاہی سے کوتوال بنا دوں گا۔ عادل دن رات سفر کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ ابھی وہ قبیلے کے بستی سے کچھ دور ہی تھا، اسے ایک شخص مل گیا جو مہربان، ملنسار اور خوبصورت بھی تھا۔ اس آدمی نے عادل سے سہجتہ لہجے میں پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ عادل نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں، ایک رات بستی میں گزار کر واپس چلا جاؤں گا۔ تو اسی خوبصورت جوان نے اپنے ساتھ رات رکنے کا کہا، جس پر عادل نے قبول کر لیا۔ اس آدمی نے عادل کے مہمان نوازی کو کھانا پیش کیا اور سونے کے لیے بستر دیا۔ عادل اس کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا۔ صبح جب اجازت چاہی تو مہمان نے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ عادل نے اس نوجوان کی مہمان نوازی سے خوش ہو کر سب کچھ بول پڑا۔ اس نے بادشاہ کے حسد سے لے کر قتل کرنے کا تمام منصوبہ بنا دیا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے اپنی تلوار عادل کو دے دی اور اپنے گردن جھکا دی اور کہا، میں ہی حاتم طائی ہوں، میرا سر قلم کر کے بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اپنا انعام لو۔ یہ سن کر عادل شرمندہ ہوا اور خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ عادل جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو اسے بھی ساری کہانی بتا دی، تو بادشاہ نے اختیار بول پڑا، مجھ میں اور حاتم طائی میں بہت فرق ہے، میں حاتم طائی کے جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ یہ تھا حاتم طائی کے متعلق قصہ۔